اللہ اللہ امام انبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضرات غور کرے آج اللہ کی بے آئے بلا رائے مقدس کلام کے فرمانی پہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ بے شک اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں، کیونکہ ان کو نازل کرنے والا رب کی ذات ہے۔ اور یہ دو کتابیں تھوڑے واسطے ہدایت بن کے آئی ہے، تھوڑے واسطے نصیحت بن کے آئی ہے۔ پتہ چلے جب رب نے قرآن سانے کو لایا کہ خیمے نہیں آیا، ساری بہتری واسطے آئے، ساری بہتری واسطے، ساری ہدایت واسطے آیا۔ اللہ اللہ رب العالمین کے غلام حضرات غور کرے آج اللہ رب العالمین کے فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کوئی شک نہ کرے آج جڑا شک کر سے وہ دائرہ اسلام تو فارغ، وہ دائرہ اسلام تو فارغ ہو گیا۔ پتہ چلے آج نہ شک نہیں کیتا افلا یتدبرون الکتاب، قرآن دے اوتے غور و فکر کی، قرآن سنیا سمجھیا، اور اپنے عملی طور تے زندگی گزاری۔ رب کعبہ دی قسم انہاں دی زندگیاں بن گئیاں، انہاں نوں اللہ پاک نے بڑا مقام تے رتبہ دے چھڈیا ہے۔ کیوں؟ ایدے وچ شک دی گنجائش کوئی نہیں۔ اس کلام پاک نوں بھیجن والا رب دی ذات ہے، اور بڑا اور بڑا شان رکھن والا جڑا قرآن پاک نوں لے کے آنے والا وہ جبریل امین دی ذات ہے، جس محبوب دی ذات تے نازل ہویا وہ امام الانبیاء شان نبی رسول ہے۔ پتہ چلیا قرآن بھیجن والا بھی اعلیٰ، قرآن لے کے آنے والا وہ بھی اعلیٰ، جس تے نازل ہویا وہ سارے تو اعلیٰ، سارے نبیوں تو اعلیٰ مقام رکھنے والا۔ اور خود اندازہ اللہ نے نبی دیتا تا سارے دا سردار ہے، کتاب دیتی تے سارے کو معتبر ہے، اگر امت بنائی تے سارے کو افضل۔ کیڑی سونی شان ہے اللہ پاک نے کیڑا کام ہے سارے ہوتے، اللہ پاک نے سارے کیڑے سونا احسان ہے، نبی دیتا سارے نبیوں کا سردار، کتاب دیتی سارے کتابیں کو معتبر۔ اگر امت بنائی تے وہ بھی ساری امتوں افضل اعلیٰ مقام رکھنے والی، اور امتی ہو کے تو نماز دے نیڑے نہ آویں، قرآن دے نیڑے نہ آویں کہ تیری اپنی بد نصیب۔ اور رمضان شریف میں کل کہاوت مشہور ہو گئی ہے، گھٹ دوتے ٹی وی دوتے موبائل دوتے، حالے رمضان شریف کا چاند نظر نہیں آتا۔ پتہ جی مسجدوں کو کھلا کرنا ہو، مسجد کے سائن بتا لو، جس صفحہ نویاں لے لو، اور یہ کی ہویا کہ جماعتیاں دا سیلاب آ رہا ہے، جماعتیاں دا سیلاب آ رہا ہے۔ یہ قرآن شریف میں جو لوگ پڑھتے ہیں مجھے میسج کرتے ہیں سر میں نے لکھے ہوتے ہیں میرے لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ جب دیکھا قرآن شریف کی آمد ہے ماشاءاللہ مسجد کی رونق بڑھ گئی، مسجد میں رونق بڑھ گئی۔ ماشاءاللہ جتنے فجر کی نماز دیکھے تو جماعت صاحب صاحب ہو گئی سی، کہ فجر کی نماز میں 4 صفحہ ہو گئی ماشاءاللہ، باقی مسجد میں سیلاب آ گئے، جماعتیں دا مسجد بڑی رونق بڑھ گئی ہے۔ کہ جب رمضان ختم ہویا شوال اثر گیا، علماء کرام محدثین نے کہتے ہیں شیطان، کون؟ شیطان خوش ہویا، اور اس گل کے اوپر اپنے چہرے کو ملا کے کہا جاؤ امت مسلمان آج بخشش دا دن ہے، یہ پورا رمضان رب دی عطا کرتے رہے، آج دعا کر سن رب انہاں تے راضی ہو سی، جدوں کہ عید نماز پڑھ کے گھر جاون انہاں نوں گمراہ کر دیو، دنیا کی ویستا میں جلا دیو، دنیا کی محبت میں پا دیو، فکر فساد میں پا دیو، تاکہ انہاں نے اور عبادت دے درجے تے مقام نے سارے برباد ہو جاون۔ یہ شیطان کوئی کرتا ہے، اسی لوگ پیچھے لگے، ساڈا کھلا دشمن شیطان، یہ باقی
خشوع والی عبادت پڑھاؤ. رب کعبہ کی قسم میں راتی پہ پڑھتا سی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مجھے تو کرنا پڑیا بظاہر طور پہ ہوتے، لیکن علی پاک نے میرے نبی پاک نے دعوت نہیں دی علی کو تلوہ پڑھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے کہ دیکھیا حضور علیہ السلام اور اماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوئے نماز کی حالت ہے، دوئے نماز کی حالت ہے. جب سلام پھیریا پھر علی پاک نے پوچھنا کہ حضور اے نماز کب دیکھیا؟ میں پہلے نہیں دیکھیا، دیکھی تھی. میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا علی اے میرے سونے رب کی نماز ہے جس نے میرے نبی پر حق پڑھا کے بھیجا. اے سونے رب کی نماز ہے. رب کعبہ کی قسم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اماں خدیجہ کبریٰ اور پیچھے آقا تاجدار مدینہ حضور علیہ السلام نے خشوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دیکھا، میرا دل بھی طرف پوچھا میں بھی یہ عبادت کرتا ہوں، میں بھی یہ عبادت کرا، اور میں کو پتہ نہیں سی نا یہ کس طرح پڑھنی ہے. رب کعبہ کی قسم سے تو حضور اس نماز کو فارغ ہوئے. علی پاک نے پوچھا سونے کی نماز کب دیکھا؟ میرے آقا نے فرمایا اے علی یہ رب کی نماز ہے جیسا میں محبوب بن گیا. کہا علی پاک نے نماز کی ابتدا کی کہ وہ کلمہ پڑھیا. پتہ چلیا اگر گھر کے اندر اسی عادت بنا لگے نماز کی قرآن پاک کی تو پھر ساڈے بچے پہ بھی اثر ہوتا ہے، بچیاں پہ بھی اثر ہوتا ہے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مسجد نبوی بھی اس بات ہے آپ کا روح مبارک سی، ایک روایت ہے کھڑکی مبارک سی. یہ تو حضور نماز کا نام ہے، لیکن نماز تہجد اور عشاء کے اندر آخری دو دفعہ آپ تہجد وقت پڑھتے ہیں. اور ایک دن میں کی دیکھیا میرے آقا تاجدار مدینہ نماز عشاء بنا کے آئے نے تے مصلی بچھایا. ساری رات صبح بلال اذان دیتی حضور مصلی تے ساری رات قیام میں جن تے روندے نے، آپ رکوع جاندے تے روندے نے، سجدے میں جاندے تے روندے نے. یہ ساری رات روندے گزر گئی. میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب صبح بلال نے اذان دیتی ارے حضور نے سلام نہیں پھیریا، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ فدا کا امی کا ابی سونے من مڑے میرے ابا اما تارے قدمے تو قربان ہومن تو ایڈی عبادت کرن دی ایڈی روڑ دی کی لوڑ ہے؟ تسی تے معصوم تے پاک تے اعلیٰ مقام رکھن والے ہو، سارے نبیوں دے سردار ہو. میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ کیا تو نہیں جانتی میں رب کا شکر گزار ہوں؟ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تو نہیں جانتی میں رب کا شکر گزار ہوں؟ اور خود اندازہ اللہ جڑا امام الانبیاء سارے نبیوں دا سردار ہو کے ساری رات مسجد میں گزار دے نماز نہیں پڑھن تے امت کو یاد نہیں کرن. نماز میں رب نے بھی بھلایا اور امت نے بھی بھلایا. اے اولیاء تو کیا پاسے لگا ہوا ہے؟ سمجھ نہیں آتی. آج جن میں آیات پڑھی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ کی بے عیب لا ریب مقدس کلام تاڑے کو لائیے تاڑے واسطے ہدایت تاڑے کو لائیے تاڑے واسطے ہدایت بن کے. رب کعبہ کی قسم ہے جنہاں لوگوں نے اس قرآن پاک کو سینے نال چلایا، اس قرآن پاک کو سینے نال چلایا. ایک روایت ہے جو راتی پڑھیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں سورۃ فاتحہ کی سورۃ فاتحہ الحمد شریف کی میں تفسیر لکھن تے آ جاواں کہ 100 فٹ اودا وزن پورا چل سکتا. اور خود اندازہ لایا یہ کوئی عام کتاب نہیں. حضرت علی پاک فرماتے ہیں میں ایک صرف سورۃ فاتحہ کی تفسیر ایک اشارہ لکھا ایک مقطع لکھا 100 فٹ لگنے لگی ہے وہ ایدا پار نہیں تو سکتے کہ پورا قرآن تے کتنے رکھا کیڑی حضرت کا والا ایک اللہ نے کسی نبی کو بھی دیتا عزیزہ نے اپنے یار محبوب تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ فتحہ دے چہرے والا کہاں دے تاج والا علم نشان دے سینے والے محبوب کا دیتا کہ اس محبوب کرتے میں امتی بنا کے بھیجی ہے. ایک دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنے کتاب تورات شریف کھول کے پڑھ رہے ہیں امت محمدی امت مصطفیٰ کا مقام. ایک ایسی امت آئے گی جب وہ نیکی کا ارادہ کرے گی، نیکی کرے گی
نیکی کا خالی ارادہ کرے گی کہ اللہ پاک کو ایک نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھنا شروع کر دے. فرشتہ کو حکم دے دیتا ہے کہ نیکیاں لکھو. جب تک وہ نیکی نہیں کرتا نیکیاں جاری نے فرشتے لکھ رہے ہیں. اور جب وہ گناہ کرتے ہیں نیکی کرتے ہیں ارادے کرتے لکھائی شروع نیکی کی تھی ایک نیکی وہ 10 درجہ بلند 10 درجہ وہ زیادہ ثواب مل جاتا ہے. جب گناہ کا ارادہ نہیں تھا لکھنا نہیں گناہ ہو گیا ایک لکھا گیا گناہ ایک لکھا گیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یہ بھی عظمت والی امت نیکی کا ارادہ کرے کہ وہ دے اعمال میں شروع ہو جاوے لکھائی شروع کر دے اب نیکی شروع ہو گئی ہمیں کی بھی نہیں چلو کم لینا دے 10 گناہ درجہ بد ثواب مل جائے. گناہ کا ارادہ کرتا ہے گناہ لکھیتا نہیں چلو گناہ سرزد ہو جاتا ہے ایک گناہ لکھا جاتا ہے. آج کرتا ہے مولا ایک امت بڑی شانے والی ہے ایک امت میرو دے ایک امت میرو دے دے. رب کعبہ کی قسم آواز آئی اے موسیٰ کلیم اللہ بے شک میں تیرے قریب بڑھے تو میرے لئے خطاب کرنا ہے میرے لئے کلام کرنا ہے تیرے درجہ دے مقام دیتا ہے. پر ایک شانہ میرے محبوب کے اوپر ہے ایک شانہ میرے محبوب کے اوپر ہے. یہ ایک نہیں دو نہیں 9 عرضیاں کی دیا وہ سارے مقام ہو تو بے شانہ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب دے اے میرے محبوب دے. آخر کل مجھے یہ کہنا چاہنا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی مولا یہ ساریاں شانہ یہ رتبے یہ مقام اپنے یار کی امت کو مل گئی. تینوں اپنی رتبیت کا واسطہ یہ شانہ تینوں مبارک ہوں لیکن یہ میرے کو تیری رسالت ہے یہ نبوت ہے تینوں اپنی رتبیت کا واسطہ یہ رسالت بھی لے لے نبوت بھی لے لے. میں بھی یاد آؤں کی بڑا میں بھی اپنے یاد آؤں امت بنا دے. حاجی صاحب مرتضیٰ صاحب کیڑی خوش نصیبی ہے نبی طرف در پہ فقط رسول ہو کے طرف تابع ہے. اے اللہ یہ رسالت بھی لے لے نبوت بھی لے لے میں بھی یاد آؤں ان کی بنا دے. اور پتہ چلے یہ رتبے یہ شانہ اللہ نے تینوں عطا کی ہے اور تو پھر بھی کو دی گھر قسم دے یار تیرے ساڑی اپنی پھر مدرسے بھی اور جمعے کرتے تھے 1 بجے آواز ہوئی 1:30 بج گئے جو کیا بندے بیٹھے کوئی پرواہ نہیں فکر نہیں کوئی تو موری حضرات علماء حضرات ممبر کے بیٹھ کے اللہ کا قرآن سنا دے نبی کا فرمان سنا کیسے واسطے تاکہ تسی جلدی آ جاؤ اپنے ایمان مطالعہ کرو قرآن کے اندر کتا سمجھو کہ اللہ پاک نے تیری شانہ والا محبوب خط دیتا ہے تیری عظمت والی کتاب دیتی ہے. محبوب وہ محبوب ہے جیڑا سارے نبیوں کا سردار اور ایک کتاب قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے کہ سارے کتابیں تو حضرت اعلیٰ ہے اور امت بھی وہ ان کی بنایا جیڑے سارے نبیوں کو ان کا تو اعلیٰ درجہ اعلیٰ مقام رکھنے والی ہے. اور پتا چلے کہ اللہ رب العالمین نے تینوں درجہ بھی دیتے مقام بھی دیتے رتبے بھی دیتے شانہ بھی دیتا محبوب بھی اعلیٰ دیتا کتاب بھی اعلیٰ دیتی اور شان بھی اعلیٰ دیتا. پھر بھی تو اپنی بدنصیبی روزہ نماز کرتے جاتے ہیں. ایک دن نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کو بلایا اگر یار میں تو رب کا قرآن سنا کیا کیسے یار میں نے رب کا قرآن سنا اور امام کرام محدثین نے کہتے ساری رات گزر گئی ہے اور صحابی رسول کہتے ہیں میں سنائی رکھا جب میں بڑے قدر کو منا حضرت عمر فاروق رکھا جو دیر نے اگر اور سنا یار اور سنا رات گزر گئی ہے صبح اذان کا وقت ہو گیا اور حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں اور سنا میں دوبارہ سنا اور سنا. یہ لذت ہے ایک چاشنی ہے ایک کشش ہے. رب نے قرآن ایسی کتاب ہے اسی دنیا کی کوئی کتاب پڑھ لو ایک بار پڑھو نا تجھے بار دیر نہیں آتا ایسا ہوتا ہے بنا بور ہو 2 بار پڑھنے لگے 3 بار پھر بور ہو جاتا ہے یہ بھی ہو نہیں آؤ اور تو نبی کہانی پڑھا پر رب کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ایسی عظمت والی ہے ایک بار پڑھی پھر دوسری بار پڑھا دوسری بار پڑھی پھر تیسری اور زندگی ختم ہو جاتی ہے بچپن کو لے کے بڑھاپے تک قبر کو پڑھنے لگا تیرا بدنی ہے کھجلی سبحان اللہ تیرا بدنی ہے کھجلی نہیں پتہ چلیا یہ شان والی کتاب یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے. آپ بھلا یا تدبرون القرآن قرآن میں غور و فکر کرو اور جنہوں نے صحیح مانے قرآن
پھر آیات پڑھیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، کوئی شک نہیں، شک کی کوئی گنجائش بھی نہیں، اے رب العالمین دی بیعائے لا ریب کتاب ہے تواڈے واسطے ہدایت بن کے آئی ہے۔ اور جنہاں لوگوں نے اس قرآن پاک کو سینے دار چلایا، اچھا کچھ لوگ آتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اس یاد ہے نا یا رسول اللہ، کیا کیا یا رسول اللہ، حضور نے بلانے ہیں یا کر کے، یا اللہ نے بلانے ہیں یا کر کے، اے اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عز و جل، اللہ نبی سے حاضر ناظر کرنے ہیں، محبوب دل رکھ دے کما، اور حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ مشکل کشا پڑھنے ہیں، اور پیر سبحانی عبد قادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مشکل کشا پڑھنے ہیں، اسی گروہ اولیاء پڑھنے ہیں، ولی پڑھنے ہیں، خودی بھی طرف تھا جڑے اللہ تعالیٰ کے حضور تو اعتبار رکھتے ہیں، اس تو ہٹ کے داتا صاحب لاہور والے اسی برادری ایمان رکھ کے ماشاء اللہ اللہ کے والے نے وہ نبی بڑے کرامتاں نے اس ساڈے تے ایک فتوا دیا ہے، اے جڑے سنی بریلوی دے نا اے تے بگڑ گئے، اے تو اسلام تو فارغ ہو گئے، باہر ہو گئے نے، اللہ کو بھی حاضر ناظر بن دے، نبی کو بھی حاضر ناظر بن دے، کوئی مشکل کشا علی پاک مشکل کشا پیر سبحانی مشکل کشا انہیں بڑیاں تے ایمان رکھتے ہیں، پر شرط ہے ساڈا جملہ دیکھو اس نقطے تے غور کرو، اسی رب نو منتے ہیں وہ بھی اصل حقیقت ہے، وہ خالق ہے مالک ہے، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کوٹ بٹھان دی دھرتی والے آپ نے کیا فرمایا، وہ ایک ہے ایک دی ہر نمسک ہے جنا ایک کو ڈوب کر جانے وہ کافر تے مشرک، وہ ایک ہے ایک دی ہر نمسک ہے جنا ایک کو ڈوب کر جانے وہ کافر تے مشرک ہے، سارا ایمان ہے وہ ایک اللہ ہے، وہ دے سوا کوئی عبادت لائق نہیں، ہاں جیڑیاں شانہ کو اپنے یاد کو دیا پھر تے بننا، وہ جیڑے حکمے اپنے پیر علی پاک صلی امام کو دیا بننا، جیڑیاں عطامہ حضرت پیر سبحان کو کی دیا انہوں بننا، جیڑیاں عطامہ رب دیا داتا صاحب کو دیا بننا، بات لوگ کہتے دوجہ فتوہ لگ گیا، بھئی بات کی صفات آ دے ہو، لفظی طور پر شرک کر دے ہو، نعوذ باللہ داتا اللہ دی ذات مشکل کشا رب دی ذات یہ تسی انسان تے کنورٹ کیوں کر دے ہو؟ اچھا رب نے قرآن میں چاہیے اللہ کا حافظ ہے، قرآن پاک کے حافظ کا لفظ آیا رب دی صفات ہے، کیا صفات ہے؟ رب دی صفات ہے، اچھا تو آنے جو پیٹ کا چھوٹا جا بچہ قرآن پاک پڑھنے میں زبانی حافظہ یاد کرنے میں انہوں کی آتے ہو؟ حافظ قرآن پر جملہ اور کر رہے تھے، ایک طرف پہلے 24 صدی کے بعد ایک مسلمان مرد مومن کا بچہ جاتا ہے، وہ 8-9 سال کی عمر 10 سال کی عمر قرآن پاک زبانی یاد کر رہے ہیں، انہوں نے حافظ قرآن وہ کے صفات رب دی ہے، کہ صفات انسان کے بچے دے دیئے، پتہ چلیا کہ صفات رب نے دکھیا نے انہوں منو سبحان اللہ، جیڑی صفات رب نے دکھیا نے انسان کو مسلمان کے مومن کو انہوں مننا پڑے گا، یا تو قرآن کی آیات کر دے اور حافظ رب دی رات بھی ہے، یہ صفات رب کا نام بھی اس میں گرام نہیں ہوتا ہے، تیرے امت مسلمان کے بچے کو یہ لگا بچے کہ حافظ قرآن ہے، قرآن زبانی یاد کیتا، قرآن پاک کو سینے سے رکھیا کہ وہ سی حافظ قرآن پہ آنے ہیں، پتہ ہے جیڑی صفات رب دے چھڑے انہوں مننا، جیڑیاں طاقتہ جیڑیاں مہربانیاں رب جب چھڑے انہوں من لو، آؤ ایک مدرسہ سی علماء کرام نے سنت جڑا مقیم سی اودے کول خرچہ ختم ہو گیا، 4 سال سی، پاکستان بڑا پرانا واقعہ ہے، مفسر نے طرح کے قدر جڑا مقیم سے مدرسے کا اودے کول بچیاں دے واسطے جڑا راشن پانی ختم ہو گیا، راشن پانی ختم ہو گیا، استاداں کو تنخواہ دینے واسطے پیسے ختم ہو گئے، سارے بچوں کو بلاتا ہے اور راشن
سارے دکھ گئے اس اپنے جیب کے بنیاد میں جیب کٹی وہ جنہیں طالب سن تین کتنے تین بنیاد دیتے وہ ساکھا جب تیز ختم ہو جاؤ تو راشن پانی میں پھر دیکھو سب ایسا ہونا چاہتا میں دیتی رکھا پر تجھے دین مصطفیٰ سکھتے رہو دین اسلام سکھتے رہو اے بنیا چچارے کو تکا سارا دوتے بکریاں سونے رہتے ہیں دین کا کم کرتے ہو رب کو راضی کرتے ہو جاؤ جا کے پڑھو علماء کرام محدث صدیق واری گئے دوسری بات کس طرح کہ 40 مرتبہ وہ آتے رہے جاتے رہے لنگر لیتے رہے احتمام سماعت کرتے رہے ایک دن نا یہ تو لنگر لے رہے سارا ایک بچے نے نا اے باپ کو کہتے نا تے اکھے وہ بابا یہودی ہے لفظ کیا کہ بابا یہودی ہے کہ یہودی کا لفظ بچے جو منہ سے نکلا نا علماء کرام نے تب اس یہودی نے وہ نہیں پتا سی میں کس مرتبے میں پہنچ گیا وہ بچہ سی نا اس یہودی کا لفظ آکھیا کہ اس باپے نے اپنا ہاتھ مبارک کو دے پوت کر اتنا میں دوبارہ یہودی نہ آکھی کہ بابا تسی یہودی ہو تسی کلمہ نہیں پڑھے ہمارے مسیح میں کوئی نماز پڑھنے نہیں آئے پر یہودی نہ کرنے نہیں آتا تسی رب محبت کرتے ہو اے اپنے کھانے پر تسا مذہب تو یہودی والا ہے اس باپے کے اکھر میں جو میر آ گئے اور پترا میں یہودی جمعہ ضرورت پر ہوں یہودی نہیں میں یہودی جمعہ ضرورت یہودی نے محلے میں جو رہنا ہوا پر میں ہوں یہودی نہیں وہ بچہ مدرسے والا پچھڑا کرنے بابا ہو کیوے اور اس کا پہلے نے تسی مدرسے تو باہر آئے ہو تسی اپنی حالات زندگی نسی تسی اپنا ماجرا سنایا میں اس رب کی رضا کی خاطر قرآن کی محبت کھا کے میں تھوڑی خدمت کی تھی اور کرتا رہا اسے رات جو میں رات بستر دے سلطان دے کالی کمی والا ہے سبحان اللہ تھوڑے نبی اللہ سردار امام الانبیاء آئے اور اس کی ہے اشارہ کر کے میں فرمایا آ جاوے غلامہ کھول آئے اے میں بابا کھڑا کر اچھا خود اندازہ اللہ اب مسجد میں بیٹھا ہوں الحمدللہ ماں وسی صاحب بیٹھے ہیں جب میں آوا تو وسی صاحب بیٹھے بابا کھلا کر کے کہ آ جا پترا میرے سینے نہ لگ جا کہ میرا دل چوڑا ہو جاتی کہ وسی صاحب میرے پیار کرتے پہلے حاجی صاحب بڑا کرتے حاجی صاحب میرے دل چوڑا ہو جاتی کہ حافظ حاجی صاحب میرے پیار پہ کرتے پہلے اگر حافظ صاحب میرے سینے نہ چلاوے کہ میں بڑا خوش ہو جاتا کہ حافظ صاحب میرے پیار کرتے پہلے وہ جس دن حافظ پیار کرے وہ خوش ہو جاوے جس دن حاجی صاحب پیار کرے وہ خوش ہو جاوے جس دن مولوی صاحب پیار کرے وہ خوش ہو جاوے وہ کیڑا خوش نصیب ہے جس دن امام الانبیاء پیار کرے سبحان اللہ اور بابا کھول کے میں غلامہ قریب آیا جب قریب آیا وہ تو یہودی تو سینے نال چلایا سینے نال لا کے انہوں کلمہ سے پڑھا اگر وہ سے پہلی رات میں ستا کہ وہ میری قسمت جا گئی میں قرآن دی محبت سے آگے تاکہ خدمت کی تھی اور خود اندازہ تھا کہ اگر قرآن دی تظہیم کرے قرآن کی محبت کرے وہ دی مثال پر ہدیہ دے اللہ اونو ایویں نہیں چھڑتا امام الانبیاء کی زیارت بھی ہوئی کلمہ بھی نصیب ہویا حضور کا غلام بن گیا تو کلمہ پڑھی بیٹھا تو تیرا کہنا لگا کیوں کہ آپ نمجائی بندے ہو کیوں تمہیں فکر نہیں کرتے ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ بارے میں اگر کہ میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اگر میں ایک لڑکی کے عاشق ہو گیا سردی کی رات ہے وہ مہینے کی رات ہے وہ دے محلے کے اندر جامع مسجد سے میں عشاء کی نماز کو جا کے پڑھی ایک گل میں سنے والی عشاء کی نماز اور پھر آنے پڑھی کہ امام صاحب میرا پہلی رکعت بڑی لمبی کر دے ماشاء اللہ سارے امام صاحب پر ریاست کبھی پڑھنے دے کبھی احرامان پڑھنے دے کبھی سلوک در کو پڑھنے دے جب خوشی ہوتی ہے قرآن پاک کے جنرس کو ادھر سکون لگ جائے تے اگر دیکھو بڑا گسا ہے نماز کے حال میں کھڑا اپنے دیکھو اور مولوی صاحب بینا تینوں کیا لگتا ہے سارے 100 بتاؤ میں 100 جگہ ہے ایسا تصیب میں دل سوچ کے دس کیا جی اسی یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے سانوں میں خیال آتا ہے مولوی صاحب نبی چھوڑی کھڑا اب مولوی صاحب نے نبی تو نہیں کرتا تھا لمبا سجدہ کرتا تھا نبی نے کہا ہوگی یہ تو میرا یہ تو کیا کرتا ہے نماز پڑھ گھر میں بھی اصل تو 100 بتاؤ میں موبائل پر فیس بک میں کھڑی ٹک ٹاک میں کھڑا یوٹیوب میں کھڑا فلاں ڈرامہ میں کھڑا فلاں فلم میں کھڑی فلاں جگہ میں جانا فلاں میری کو جانا سب بتاؤ سب خیال نے اور رب کعبہ کی قسم ہے اگر نماز مکمل کر رہی پر کچھ نہیں کیا لیکن جب میں رات شام تو فارغ ہو کے میں یاد آ گیا کوٹھے پہ جا کے بیٹھا میرا یاد نہیں آیا ادھی رات گزر گئی یاد نہیں آیا کہ جو سہری کا وقت آیا میں جس یاد کی خاطر یہ تو بھی عاشق تھی جس عورت ہوتی یہ تو اور چھت میں آئی سہری کا وقت ہے وہ جو روزے کا وقت ہے وہ آ کے آتی ہے آج میں
کوٹھی کی چھت تے رکھے نہیں ہے کوٹھی تے شرم نہیں ہے قرآن سن کے نماز کو سیدھے تے گزار دیا انا میں اپنا ضمیر جاگے رہا میں توبہ کی تھی اگر اللہ پاک نے مقام دے چھوڑ وقت لیا تو فکر دے دیئے جو غور و فکر پر آیا اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ تو سے غور و فکر کر کے قرآن کا قرآن ہم کون کو جا وجہ سے ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ دن ایک شرابی جو میں نماز پڑھا خواب میں دیکھیا باپ اللہ دیکھا وہ قرآن جا کے ہاتھ ہے وہ سامنے جی میرا بہت اعلیٰ حال ہے کہ انہوں میں اعلیٰ مقام میں دیکھیا میں پوچھا تو میں شرابی سی کبھی نماز دے میں نہیں آیا کبھی قرآن نہیں پڑھا نہ حج زکات صوم صلوات کوئی عبادت نہیں سی تے مقام اس بات کتھوں ملیا وہ سکا جی میں شراب دی حالت سی کہ کدی وچ جا رہا سی ایک کعبہ تے ٹکڑے تے اللہ دا نام لکھا ایک کعبہ تے ٹکڑے تے بسم اللہ شریف یا کعبہ نہ اللہ لکھا دی میں چپ کے وہ منہ وچ پا رہا نگل رہا کہ انہیں لوگ کیتے رکھا تے اللہ نے اسے قرآن پاک کے ٹکڑے کی تعظیم احترام کیڑا کیتا اور جو کہ اندر جا پایا اللہ خود سے کہ میری کوشش کر دی اللہ انہیں سکتے میری کوشش کر دیتی کہ وہ بخشت کے آگے قریب ساتھ ہے پر سانوں کے دیکھئے فکر دیکھئے سوچ دیکھئے لمحہ فکر دیکھئے اور ماترہ ہوتے سے گھرانوں کسی قبرستان نہ بڑھاؤ اپنے گھرانوں قبرستان نہ بڑھاؤ کہ کہتا رب نے قرآن کی تلاوت اچھا صحیح معنی اسے علم والے بیٹھے ہو اگر گھر کے اندر بابا قرآن پاک کھول کے بیٹھا ہوئے تو پوتری دن کرتے نہیں پڑھنا اگر ماں صبح تہجد جب ادا کر کے نماز تہجد ادا کر کے صبح نماز ادا کر کے جب وہ سنت بیٹھی ہوئے تے بیٹی بھلے جوان نہ ہوئے بھلے ہمیں کو خود دیتی ہوئے بابڑے لگی کوئی ماں ہوئے تو وہ سنت کپڑ جاتے سبحان اللہ ایک کئی باری بھرا میں رکھے بچے بابڑے لے کے ہمیں کوڑا میں کابل نہیں ماں سجدے میں جا کے بچی بھی سجدے میں جاتی پتہ کیجئے ایک تربیت اگر دوسری گھرانوں قبرستان نہ دسو رات ساتھ سجرات فلمہ سے ڈرامہ دلا دسو پھر نصب کیے سر ہو رہا ہے پھر آنے شکایت کے ہمارے صاحب دعا کر جاتے پیر صحیح دعا کر جاتے بچے اولاد ہٹا کھائی بنتی پھٹی گل نہیں سنتی وہ گاتے دانس سنتی نے تو تجھے اللہ نے قرآن دے اے قرآن نورانی شجاع ایک کمرے میں آرام کا انہوں مجھے تو سنایا گیا بیٹا تم سے آرام کرو مہمان نواز کے بعد وہ بادشاہ محمود غزنوی لکھتے ہیں کہ میں جدو بستر سے لیٹیا تو میں نے کیا میرے نال قرآن پاک رکھے میرے نال دیوار پہ ایک خانہ بنا ہوا ہے جو قرآن پاک اللہ کی مقدس کلام رکھی ہوئی ہے میں سوچیا نیت کی حالت ہے میں اتنے سجی کپڑے ہونا تھے ہم لوگ کٹ ہونی ہے قرآن پاک کی تحقیق ہونی ہے کہ میں ساری رات جہاں کے گزار میں قرآن کٹ نہیں کی تھی ستا نہیں مرن تو بعد کسی میں سیاحت بخشے کا ذریعہ کے بنیا کہ میں تیرے اپنے بخشے کی لیے اللہ نے اعلیٰ مقام عطا کیا ہو سکا ایک دن میں مہمان سی کسی نے بول کہ رات کی ستا لگے سوہ لگے قرآن پاک کا احترام کیا ستا نہیں سر رات جاگنے لگا چھڑی اللہ پاک نے قرآن پاک نے احترام کے صدقے اللہ نے میرے نشان عطا کیا اللہ پاک نے کبھی کوشش کر سکی آخری گل اسی نماز اذان تو سنتے ہو سارے ہوں ایک بج کے کوئی 53 منٹ ہوتا پیا یعنی پونا گھنٹے گھنٹے 50 منٹ ہو گئے 2 بجے جماعت ہونی ہے ایک دوسری اپنا سچے کھبے نکاح کر لو ساڑھے پنڈ تو کتنے دے بیٹھے اور اپنے پیڑ سے نکاح کرو کتنے کھاتے ایک آخری گل کر رہا ہے سبق ہے اگر سمجھ جا سو عمل کر جا سو تو قبر بڑھے بڑھے میری قبر بڑھ جا سکتے حضرت پیر سبحانی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن
انسان کے اگے کتا آ گیا وہ مہینے سنیاں دی رات میں کتے دے نال کھڑے ہو کے مخاطب ہو کے وہ دے نال کلام پہ کرتے نے اے کتیاں تے جو گل تے دس اے کتیا میں تو گل تے دس اللہ پاک نے طاقت دیتی ہے زبان کو بولیا جی اے اللہ دے بندیا کچھ کی پوچھنا ہے وہ سکے تو سنیاں دی رات وہ مہینے دی رات دی ساری رات جاگتا رہتا ہے سوتا کوئی چوکیداری کرتا رہتا ہے مالک دے بوجھ دے کے بیٹھا رہتا ہے پہرے داری کرتا ہے سوتا نہیں تو ساری رات ڈانٹا رکھی رہتا ہے اس کی وجہ کی ہے اس آگے میں جس گھر کا نمک کھانا میں ساری رات ایسے واسطے جاگتا کہ میرے کوئی نمک خرابی نہ آئے گل سمجھا جی میرے کوئی نمک خرابی نہ آئے اور کتا بھی سارا سمجھ لے جائے وہ جس مالک نہ کھاؤ اولی گولی کھاؤ بھلے مرنا مر جاؤ پہلا دے کے وہ دی عزت بچاؤ جیسے مالک کا کہنا پہ کھانے اگلا سامان کہ بڑا قیمتی ہے ہو سکتا ہے یہ دس صبح جب اذانہ ہو جاتی ہے تو جا کے کونے میں سو جاتا ہے کہ اپنے منہ دے کے آخر دو پنجے دے یہ تو نہیں کھڑے کرتا اے منہ دے کے اپنے پنجے دے کے سوتا ہے منہ چھپا لیتا ہے ایسی کی وجہ رات گزر گئی خطرہ ڈر گیا اور منہ لکاوا کا کیا مطلب ہے ہو سکتا ہے میں منہ اس وقت لکاتا کہ میرے بے نمازی میرے مت نہ لگ جائے اللہ بے نمازی کہ میرا مچھا نہ لگ جائے اور خود اندازہ اللہ جس بے نمازی کو کتا بنا کر منگتا ہے اسی کو نمازی اللہ افلا یتدبرون القرآن خدا دا واسطہ دے امید جھوک والے ہو اپنے رب کو راضی کرو یار 5 وقت نماز ہے 24 گھنٹے کو کہتے دیکھو نا معراج والی رات 50 نمازاں میں گیا 5 رہ گئی اصل اللہ نے کہ فرمایا محبوبہ پریشان نہ ہو نمازاں 5% ثواب 50 تھا اللہ کہتا ہے کہانے تیرے تے یاد کیڑی شفقت تیرے تے کرتا ہے کیڑا تیرا رحمت کرتا ہے پھر بھی تو رب کا شکر نہ کرو تو کھا کے پر دعا ہے اللہ کو راضی